जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आमिर मुगल बोल रहा हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आपसे गुजारिश है, मेरा जो पिछला चैनल आपने कुछ दिनों में देखा था, वो मेरा चूँकि पुराना चैनल था 5 साल पुराना, तो उसको मैंने ऑन तो किया, लेकिन वो चंद टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो नहीं चल सका। तो ये मैंने आज एक नया चैनल बनाया है। तो आप सबसे गुजारिश है कि मेरा ये नया चैनल लाइक भी कर लें और इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो अब आते हैं आज के मौजू की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि कल ही ये खबर ब्रेक हुई है कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने, जिसने 16 साल ये शोर मचा के रखा कि मुल्क का दिवालिया निकल चुका है और यह मुल्क का दिवालिया निकलने वाला है, महंगाई बढ़ी है, हम इलेक्शन के लिए पैसे नहीं दे सकते, हम आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते, लेकिन अपनी नाअहलियों को, नाकामियों को, अपनी 2 नबरियों को छुपाने के लिए इन्होंने 16 माह में 10 अरब रुपया जो है वो मीडिया को दिया इश्तिहारात के नाम पे। यही वजह है कि आप देखते थे कि जो तहरीक इंसाफ के दौर में 150 रुपये पेट्रोल पर नागन डांस करता था जो मीडिया, और जो 80 रुपये आटे किलो पे जो मीडिया नागन डांस करता था, और जो 350 रुपये घी पर शोर डालता था, वो 300 रुपये लीटर पर भी खामोश रहा। वो 160 रुपये किलो आटा हो गया, फिर भी वो खामोश रहा। जो इमरान खान के दौर में 16 रुपये यूनिट बिजली पर डांस करता था, नागन डांस करता था जो मीडिया, वो 60 रुपये यूनिट जब इस दौर में आ गई बिजली, तो वो उस पर खामोश रहा। उसकी वजह ये थी कि इन्होंने उसके मुंह में हड्डी इतनी डाली हुई थी, ये जो मीडिया मालकान के मुंह में, कि ये कुछ भी बोलने से कासिर थे। इल्ज़ाम क्या धरते थे कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा दबाव है। इस्टेब्लिशमेंट का भी दबाव होगा, इसमें कोई शुबा नहीं है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन असल में इन मीडिया मालकान के मुंह में हड्डी डाल दी थी PDM गवर्नमेंट ने। थोड़ा सा मैं आपके सामने कंपैरिजन पेश करता हूँ। 2013 से लेकर 2018 तक 5 सालों में नून लीग की हुकूमत थी। 453 करोड़ रुपया उन्होंने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दिया इश्तिहारात की मद में। 453 अरब का मतलब ये है कि उन्होंने हर माह, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहा हूँ, टीवी की बात कर रहा हूँ, 453 अरब का मतलब है, अगर आप इसको डिवाइड करें पर डे पर, तो ये रोजाना का 25 लाख रुपया बनता है। यानी कि नून लीग हुकूमत सुबह उठ के सबसे पहले 25 लाख रुपया मीडिया मालकान के मुंह में हड्डी डालती थी, उसके बाद वो रोजमर्रा के काम करती थी। यही वजह है कि उस दौर में आपको कोई क्रिटिसाइज नजर नहीं आया नून लीग की गवर्नमेंट पे 2013 से लेकर 2018 तक। फिर इमरान खान की हुकूमत आती है। इमरान खान ने 2018 से लेकर 2022 तक कंपैरेटिवली इनसे 3 गुना कम इश्तिहारात दिए मीडिया को। यही वजह थी कि ये 150 रुपये पेट्रोल पे भी नाचते थे, और ये 70-80 रुपये आटे पे भी नाचते थे, और 16 रुपये बिजली के यूनिट पे भी नाचते थे। और फिर क्या हुआ कि 2022 अप्रैल में फिर गवर्नमेंट चेंज होगी, और अब 13-14 पार्टियों की हुकूमत आ गई, बल्कि 15-16 पार्टियों की हुकूमत, क्योंकि इनके साथ एस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन भी शामिल था। अब क्या होता है जी कि ये सारे माफियाज मिलके जब इनको हुकूमत में लाते हैं, तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, सबसे पहले ये मीडिया मालकान के मुंह में हड्डी देते हैं। पूरी कौम हैरान थी कि ये मीडिया क्यों खामोश है, इतना जुल्म हो रहा है कौम पे, इतना सितम हो रहा है कौम पे। चंगेज खान और अलाकू खान ने इतने जुल्म नहीं किए थे जो इस गवर्नमेंट ने, PDM गवर्नमेंट ने 16 माह में अवाम के साथ किए हैं। तो अब जो कल डिटेल आई है, आपके होश उड़ जाएंगे, आपका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। सिर्फ 16 माह में इन्होंने 9 अरब 61 करोड़ रुपए के इश्तिहारात दिए हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी शामिल है, इसमें प्रिंट मीडिया भी शामिल है, और इसमें डिजिटल मीडिया भी शामिल है। अगर आप इसको डिवाइड करें पर डे पर, एक दिन पर, तो ये रोज का इन्होंने सुबह उठते ही मीडिया को 2 करोड़ 22 लाख रुपया डेली ये मीडिया की जेब में डाल देते थे, इनके मुंह में डाल देते थे। 2.25 करोड़ रुपया डेली उस कौम का इस मीडिया मालकान को दिया गया है जिस कौम के पास खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, और रहने के लिए मकान नहीं है, जिसके पास बिजली के बिल देने के पैसे नहीं है, जो अपने बच्चों को भूख और गुर्बत की वजह से खुदकुशियां करवा रहे हैं, उस कौम का पैसा इस जालिम और 2 नंबर अशराफिया गवर्नमेंट ने 2 करोड़ 22 लाख एक दिन का ये मीडिया मालकान को देती रही है। और यही वजह है कि फिर इन मीडिया मालकान ने हुकूमत की जितनी भी अवाम दुश्मन पॉलिसियों से सरफे नज़र किया, और आपको बहुत सारे एंकर और बहुत सारे सहाफ़ी भी जो कि उनके मीडिया मालकान के इशारों पे चलते हैं, जिनमें आपको गरीदा फारूकी सर फहरिस्त नज़र आएंगी, जिनमें आपको तलत हुसैन सर फहरिस्त नज़र आएंगे, इनमें आपको मंसूर अली खान, इनमें आपको शाहजेब खानजादा, इनमें आपको आदिल शाहजेब नज़र आएंगे,
اور نجم سیٹھی نظر آئیں گے، سہیل وڑائچ نظر آئیں گے، مجیب الرحمان شامی نظر آئیں گے، حامد میر، افتخار احمد، حفیظ اللہ نیازی، سلیم بخاری، محمد مالک، عمر چیمہ، اعزاز سید، مبشر لقمان. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ گورنمنٹ پہ تنقید نہیں کی انہوں نے 16 ماہ بھی یہ عمران خان پہ ہی تنقید کرتے رہے ہیں. یہ وجہ تھی اس کے پیچھے. روز کا 2,22,00,000 روپے اٹھ کے میرا آپ کا اس غریب عوام کا اس قوم کا یہ اٹھا کے ان کے منہ میں ڈالتے تھے. جب ان کے منہ میں ہڈی جاتی تھی نہ ان کو مہنگائی نظر آتی تھی، نہ ان کو بیڈ گورننس نظر آتی تھی، نہ آئین اور قانون کی پامالی نظر آتی تھی، نہ کارکنان پہ جھوٹے مقدمے نظر آتے تھے، نہ عورتوں، ماؤں، بہنوں، بوڑھوں، بچوں کو بالوں سے گھسیٹ کر جیلوں میں پھینکنا نظر آتا تھا، نہ آئین کی پامالی کرتے ہوئے 90 دن کے اندر انتخابات نہ کرانا نظر آتا تھا. یہ وجہ تھی اس میڈیا مالکان کی. اور اب اس کی وجہ سے لوگوں نے الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کو دیکھنا چھوڑ دیا ہے. میکسیمم عوام آپ کی جو ہے وہ اس وقت شفٹ ہو چکی ہے سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر، اور یہاں بھی بھانت بھانت کی بولیاں ہیں. لیکن میں سلوٹ پیش کرنا چاہوں گا ان صحافیوں کو جو آج بھی اپنے ضمیر کے ساتھ کھڑے ہیں، ضمیر کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں، اور آج بھی انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے ظالم اور فاشسٹ گورنمنٹ کے سامنے. 16 ماہ بھی اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، آج بھی ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. ایک ارشد شریف شہید اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو چکا ہے اس رجیم چینج آپریشن کا بڑا مخالف، جس نے آواز بلند کی، جابر سلطان کے سامنے آواز بلند کی، اور حدیث نبوی کے مطابق وہ سب سے افضل شہادت اس کی ہے کہ اس نے جابر سلطان کے سامنے اپنی آواز بلند کی. عمران ریاض آج تقریباً 3.5 ماہ ہو گیا اس کو اغوا کیا ہوا ہے، ریاستی اداروں نے اس کو اغوا کیا ہوا ہے، اس نے بھی آواز بلند کی، وہ بھی نہیں جھکا. اس نے بھی اس 2,22,00,000 روپے جو ڈیلی کے ملتے تھے اس میں حصہ نہیں لیا. اس کے بعد آپ دیکھیں حبیب اکرم نے حصہ نہیں لیا، وہ ڈٹ کے کھڑا ہے. معید پیرزادہ نے حصہ نہیں لیا، وہ ڈٹ کے کھڑا ہے. اس کے بعد صدیق جان ینگ نوجوان ہے، لیکن آپ دیکھیں وہ کتنی کمال کی رپورٹنگ کرتا ہے اور ڈٹ کے کھڑا ہے اس رجیم چینج آپریشن والوں کے سامنے. اس کے بعد عیسیٰ نقوی کو آپ دیکھ لیں، آفتاب اقبال کیا کمال کا انالسٹ ہے. اس کے بعد آپ صابر شاکر کو دیکھ لیں، وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا معید پیرزادہ کی طرح اور وجاہت سعید خان کی طرح، لیکن حق کی بات کہنے سے کبھی باز نہیں آئے. رضوان غلزئی کو آپ دیکھ لیں، آپ عبدالقادر کو دیکھ لیں، ایاز امیر صاحب بڑھاپے میں مار کھائی لیکن حق باز کہنے سے ابھی بھی باز نہیں آئے. عامر متین صاحب کو دیکھ لیں، طارق متین صاحب کو دیکھ لیں، اب بھی حق کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں. سمیع ابراہیم صاحب اغوا ہوئے، مار کھائی، لیکن پھر بھی حق کی بات کہنے سے پیچھے نہیں آ رہے. جیو میں آپ شہزاد اقبال صاحب کو دیکھ لیں، وہ بھی حق بات کہنے سے باز نہیں آ رہے ہیں. کاشف عباسی کو دیکھ لیں، بیرسٹر احتشام کو دیکھ لیں، ڈنکے کی چوٹ پہ حق کی آواز اٹھاتے ہیں. جنید سلیم صاحب کو دیکھ لیں، ہارون رشید صاحب کو دیکھ لیں، عادل عباسی صاحب کو دیکھ لیں، رانا عظیم صاحب کو دیکھ لیں، اور اس کے بعد آپ فریہ ادریس اور احمد نورانی کو دیکھ لیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا ضمیر نہیں بیچا. آپ نے اگر غیر جانبدار تجزیہ سننا ہے، آپ نے اگر ایسا تجزیہ سننا ہے کہ جو آپ حقائق پر مبنی ہو، نہ عمران خان کی حمایت میں ہو، نہ پی ڈی ایم کی حمایت میں ہو، نہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت میں ہو، غیر جانبدار تجزیہ اگر آپ نے سننا ہے، بے لاگ تجزیہ سننا ہے، تو یہ جو میں نے نام آپ کو بتائے ہیں ان کو ضرور سنا کریں. ان کے یوٹیوب چینل میکسیمم کے بنے ہوئے ہیں، آپ جائیں، آپ کو انشاءاللہ. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو تحریک انصاف کے نام پہ ویلاگز کرتے ہیں، لیکن ان میں مرچ مسالہ زیادہ ہوتا ہے. میں ان کے نام نہیں لے رہا، لیکن جن کے میں نام لیے ہیں میں ان کو پراپر سنتا ہوں. آپ ان کو سنیں، آپ کو لاجک نظر آئے گی، آپ کو ان کی بات کے اندر کچھ نہ کچھ گہرائی نظر آئے گی، آپ کو حق اور سچ کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے. کچھ میں ایسے صحافیوں کے نام ضرور لوں گا جن کو صحافت کرتے کرتے بھی 40-50 سال ہو گئے ہیں، 40 سے 50 سال ہو گئے ہیں، کچھ 20-25 سال والے بھی ہیں. آپ وہ گورنمنٹ پہ بھی تنقید کرتے ہیں، لیکن ان پہ ہم عوام کیوں تنقید کرتی ہے؟ یہ کبھی سوچا انہوں نے؟ اس لیے کہ 5% اگر عمران کی غلطی ہے تو یہ عمران خان پر 500% تنقید کرتے ہیں. اور اگر پی ڈی ایم جماعتوں کی 100% غلطی ہے تو اس میں سے 2 صفریں نکال کے 1% اس پہ تنقید کرتے ہیں. یہ وجہ ہے. جس طرح سہیل وڑائچ صاحب ہو گئے، افتخار احمد صاحب ہو گئے، نجم سیٹھی صاحب ہو گئے، مجیب الرحمان شامی صاحب ہو گئے، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑھاپے میں بھی باز نہیں آ رہے اور سپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. آپ ان کے پروگرام اٹھا کے دیکھیں، صبح سے شام تک قوم کو ڈرا رہے ہوتے ہیں. مقتدر قوتوں نے فیصلہ کر لیا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے. عمران خان کو دیکھیں، بڑھاپے میں صبح سے شام تک کس کی دلالی کر رہا ہوتا ہے. شرم نہیں آتی ان کو. 40-50 سال تمہاری صحافت کو ہو چکے ہیں، کروڑوں اربوں روپے تم ان کی غلامیاں کر کے کما چکے ہو، اپنا ضمیر بیچ کے کما چکے ہو. کم از کم آخری وقت میں تو تمہیں شرم آ جانی چاہیے.
آخری وقت میں تو حیا کرو، عوام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اس قوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اپنے ضمیر کا سودا جو تم نے کیا ہوا ہے اب ختم کر دو یار۔ کسی ہر شعبے سے انسان ریٹائر ہوتا ہے، تم بے ضمیری سے بھی ریٹائر نہیں ہو رہے، تم دو نمبری سے بھی ریٹائر نہیں ہو رہے، صبح سے شام تک اسٹیبلشمنٹ کے اسپوکس پرسن بن کے 24-25 کروڑ عوام کو ڈرا رہے ہوتے ہو۔ عمران خان نہیں آئے گا، اس کا صفحہ ختم ہو چکا ہے، اس کا صفحہ پھٹ چکا ہے، اس پہ لکیر ماری جا چکی ہے، اور تم عوام کو یہ سمجھانا چاہتے ہو کہ ڈر جاؤ اسٹیبلشمنٹ سے، ڈر جاؤ طاقتور اداروں سے۔ یہ عوام نہیں ڈرتی بھائی، اب نہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈرتی ہے نہ طاقتور اداروں سے ڈرتی ہے۔ ہم اسٹیبلشمنٹ کے دشمن نہیں ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے، عوام کو اپنا کام کرنے دے۔ 25 کروڑ عوام کا حق ہے، وہ کس کو منتخب کرتے ہیں۔ اگر عمران خان نے اپنے 3.5 سالہ دور میں ایسے اقدامات کیے ہیں کہ کراچی سے خیبر تک آج اس کا توتی بول رہا ہے، تو تم بندوق کی نوک پہ، تم گرفتاریوں سے، تم گولیاں مار کے، تم جیلوں میں قید کر کے نہیں روک سکتے اس عوام کو۔ یہ عوام نہیں ڈر سکتی تم سے، یہ یاد رکھو۔ عوام اب کھڑی ہو گئی ہے، تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، شرم آنی چاہیے اس میڈیا کو۔ ایسے صحافی زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کی حفاظت کرے، جو آج بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں، ضمیر کی آواز پہ کھڑے ہیں۔ لمبی تعداد ہے، کہیں تو میں بھول بھی گیا ہوں گا، لمبی تعداد ہے جو نہیں ڈرتے۔ پارس جہاں زیب کا نام میں بھول گیا تھا، حق کے ساتھ کھڑی ہے، ڈٹ کے کھڑی ہے ہماری وہ بہن۔ تو اس لیے میں دیکھیں کچھ بزرگ ہیں جو آج بھی حق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ دیکھیں حسن نثار صاحب، تھوڑی تنقید کی انہوں نے تحریک انصاف پہ، ارشاد بھٹی نے تھوڑی تنقید کی تحریک انصاف پہ، رؤف کلاسرا نے تھوڑی تنقید کی تحریک انصاف پہ، عامر خاقانی نے تھوڑی تنقید کی تحریک انصاف پہ۔ یہ سب وہ لوگ ہیں، مظہر عباس صاحب نے تھوڑی کی تنقید کی تحریک انصاف پہ، لیکن آج وہ حق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج وہ غلط کو غلط کہتے ہیں، ٹھیک کو ٹھیک کہتے ہیں۔ کل جب ہم گورنمنٹ میں تھے تو وہ تحریک انصاف کی خامیاں سامنے لاتے تھے۔ اب 16 ماہ سے اگر اسٹیبلشمنٹ نے امریکی ماں پر اس پی ٹی ایم کے ٹولے کو مسلط کیا ہے، تو آج وہ اس کو بھی سامنے لا رہے ہیں، ضمیر کی آواز پہ کھڑے ہیں، ان کی برائیاں بھی سامنے لاتے ہیں۔ یہ اصل ہوتی ہے صحافت۔